پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے ابھی اس وقت؟ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو پروٹیسٹ کا پروگرام بنایا ہے وہ صحیح پروگرام ہے، اور دلی میں بھی پروٹیسٹ ہوا تھا، اور یہ انکانسٹیٹیوشنل بل ہے، یہ ہمارے ریلیجیس فریڈم کو چھینتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے وقف بورڈ میں نان مسلمز کو ممبر بنا کر ان کے اس کے ایڈمنسٹریشن میں، اس کے چلانے میں ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو یہ وائلیشن ہے آرٹیکل 14 کا، آرٹیکل 26 کا اور آرٹیکل 25 کا۔ تو اسی لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ جب کسی اور دھرم کے بورڈ میں اسی دھرم کا آدمی ممبر بن سکتا ہے تو اس مسلم وقف بورڈ میں ایک دوسرے دھرم کا آدمی کیسا بنے گا؟ جب وہاں پر لمیٹیشن ایکٹ اپلائی نہیں ہوتا تو یہاں پر لمیٹیشن ایکٹ کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ تاکہ جو لوگ انکروچرز ان کو مالک بنانا چاہ رہے ہیں، اور وقف یوزر کو اس طرح سے رکھ رہے ہیں کہ ڈسپیوٹ ہے یا گورنمنٹ پراپرٹی تو وقف یوزر نہیں ہوگا۔ اب ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا سنبل کی مسجد میں تو وہ نہیں رہے گا کیا وقف؟ وہ پارلیمنٹ سامنے مسجد ہے، دلی گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، اگر یہ بل لا بنے گا تو وہ مسجد بولیں گے وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے۔ دلی میں 123 پراپرٹی جیسے ہیں، تو یہ وقف کے پروٹیکشن کے لیے، وقف کے انکم میں اضافہ کرنے کے لیے، وقف کے انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے نہیں لایا جا رہا ہے۔ یہ ایک پروجیکٹ ہے مسلمانوں کے خلاف کہ ان کو ان کے ریلیجن سے دور کر دیا جائے، ان کے ریلیجس پریکٹسز، مطلب وقف کرنا ایک ہمارے لیے ایک عبادت ہے، ایک ورشپ ہے، اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اصل مقصد ہے بی جے پی، نریندر مودی اور آر ایس ایس کی کوشش یہی ہے۔ مودی سرکار کے 8 سال پورے ہوئے ہیں آج، اور یوگی کا پریس کانفرنس کر کے کہا انہوں نے کہ ہم نے اتر پردیش کی تصویر بدل دی ہے، پہلے اتر پردیش نیچے جا رہا تھا، ہم اس کو اوپر لے کر کے آئے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو ظفر علی صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں۔ جو سنبھل کی مسجد کے ذمہ دار ہیں ان کو، اور پھر آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں، بلڈوزر چلا دیتے ہیں، کون سا آپ نے کام کیا بتائیے وہاں پر؟ سر کرناٹک کے ڈپٹی سی ایم ڈی کے شیو کمار نے جو چھٹ دینے کی ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات بتائیے، آپ لوگ بی جے پی سے پوچھیے، بہار میں مسلمانوں کو وہاں پر ریزرویشن نہیں مل رہا ہے بیکورڈ کلاس کی بنیاد پر؟ وہاں ختم کر کے دکھائیے۔ بہار میں نہیں مل رہا ہے کیا بیکورڈ کلاس کیٹیگری میں؟ جو ریلیجن کی بنیاد پر نہیں دیا جا رہا ہے، ان کے سوشل ایجوکیشنل بیکورڈنس کی بنیاد پر، اور آپ جو کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں بیکورڈ کلاس اس بنیاد پر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، ان کی ٹی ڈی پی کے ساتھ پاور میں آندھرا میں، چلیے وہاں کر کے دکھائیے۔ نہیں کریے، کر کے دکھائیے بھائی۔ آپ تو نائیڈو تو آپ کے این ڈی اے میں ہے نا، ان کو بولیے۔ ہاں، ہر جگہ کر رہے ہیں آپ، اور ایک غلط بات کر رہے ہیں، ایک بھرم پھیلا رہے ہیں، یعنی ہر چیز مسلمانوں کی آپ کو خطرہ نظر آتی ہے۔ وکست بھارت کیسے بنے گا اگر آپ ایک 14% 18 کروڑ آبادی کو اگر آپ سوشلی ایجوکیشنلی بیکورڈ رہے گی؟ وکست بھارت کیسے بنے گا؟